بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت ہاتھ میں کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، مثلاً کینچی، چھری یا کوئی نوکدار چیز نہ پکڑے۔ ایسے بچے کے جو اعضاء ہیں وہ کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر اسی طرح کوئی آنکھ کے قریب نہ جائے۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت لیٹے نہیں، چلتی پھرتی رہے، بیٹھ نہیں سکتی۔ 2024 کا پہلا سورج گرہن رمضان المبارک میں 8 اپریل کو لگنے جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سورج گرہن ہے۔ اس طرح کا سورج گرہن آئندہ 20 سالوں تک نہیں دکھائی دے گا۔ یہ سورج گرہن پاکستانی ٹائم کے مطابق کب شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا، یہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ اور اسی طرح سورج گرہن کیوں لگتا ہے، سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خاص طور پر جو پریگننٹ عورتیں ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے اس وقت میں کیا کچھ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ بھی آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلی بات کہ سورج کو کیوں گرہن لگتا ہے، تو سائنس ہماری رہنمائی کرتے ہوئے اس حوالے سے کہ سورج اور زمین کے درمیان جب چاند آ جائے تو سورج کو گرہن لگ جاتا ہے۔ سورج کی روشنی زمین پر نہیں پہنچ پاتی، لیکن حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے، حدیث نمبر 1060، جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ حضرت ابراہیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے تھے۔ سورج گرہن بھی اسی دن لگا، ان کی وفات والے دن سورج گرہن لگا۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے سورج گرہن لگا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا۔ جب اسے دیکھو تو اللہ پاک سے دعا کرو اور نماز پڑھو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ تو یہ جو ایک بات کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ سورج گرہن یا چاند گرہن اس وجہ سے لگا ہے یا چاند گرہن ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوا ہے کہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے یا کوئی بڑے حادثے کی وجہ سے سورج گرہن یا چاند گرہن نہیں لگتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو ہمیں اس وقت توبہ استغفار کرنا چاہیے اور نماز میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز ادا فرماتے، اور وہ نماز جس میں آپ طویل قیام فرماتے، لمبا رکوع کرتے، لمبا سجدہ فرماتے، اس طرح کی نماز ادا کرتے تھے۔ ناظرین، پاکستانی ٹائم کے مطابق سورج گرہن کس وقت شروع ہوگا یہ بھی جان لیجئے۔ جیسا کہ یہاں پر لکھا ہے، محکمہ موسمیات کے مطابق سال 2024 کا پہلا سورج گرہن 8 اپریل کو ہوگا، جو کہ اگلے 20 سال تک دوبارہ نہیں دکھائی دے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق 8:42 پر ہوگا اور 11:17 پر سورج گرہن عروج پر ہوگا۔ سورج گرہن کا اختتام 1:52 پر ہوگا اور جب سورج گرہن ہوگا تو پاکستان میں یہ رات کا وقت ہوگا، یعنی رات 8:42 پر سورج گرہن شروع ہوگا، اور یہ جو میکسیکو، امریکہ اور کینیڈا میں نظر آئے گا۔ پاکستان میں چونکہ رات ہوگی تو اس وقت سورج گرہن نظر نہیں آئے گا۔ اب جو حاملہ خواتین ہیں ان کے لیے کیا کچھ احتیاط ہے، جس طرح کہ بتایا جاتا ہے کہ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، کوئی نوکدار چیز نہ پکڑے، مثلاً کینچی، چھری وغیرہ۔ اس سے بچے کے جو اعضاء ہیں وہ کٹے ہوئے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہو سکتے ہیں، یا پھر اس طرح ہونٹ کٹا ہوا پیدا ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی آنکھ کے قریب نہ جائے۔ حاملہ خاتون جو ہے وہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت لیٹے نہیں، چلتی پھرتی رہے، بیٹھ نہیں سکتی۔ تو یہ تمام باتیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور سورج گرہن اور حاملہ خاتون کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہماری جاہلیت ہے کہ ہم اس باتوں پہ یقین کرتے ہیں۔
کہ سورج گرہن کسی حادثے کی وجہ سے ہوا ہے، حاملہ خاتون کو چلتے پھرتے رہنا چاہیے، لیٹنا نہیں چاہیے، بچے کے ہونٹ کٹے ہوں گے، ہاتھ پاؤں کٹے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بس آپ جب سورج گرہن یا چاند گرہن ہو توبہ استغفار کرے، دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دے، چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کر دے۔ اللہ رب العزت آپ کو میرا حامی و ناصر، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔